السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور دین اسلام اللہ رب العزت کی وحی کا نام ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی اور شریعت دو طرح سے نازل فرمائی ہے۔ نزول وحی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وحی کا نزول ہوا ہے۔ آپ بزرگوں تشریف رکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث اس لیے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت اپنا پیغام پوری کائنات تک پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا پیغام، اپنی شریعت، اپنی وحی نازل فرمائی۔ وحی کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ نماز میں قراءت کیے جاتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کرتے ہیں، اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، ایسی وحی جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے۔ اور دوسری وحی وہ ہے جو غیر مطلوب ہے، جس کو نماز میں قراءت کے طور پر تلاوت نہیں کیا جاتا، اس کو وحی جلی اور وحی خفی میں بھی تقسیم کیا، یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور دونوں قسم کی وحی دین اور شریعت ہے۔ اس میں سے کسی بھی وحی کا انکار کرنا کفر ہے۔ انسان وحی مطلوب کا انکار کرے تب بھی کافر ہو جاتا ہے، وحی غیر مطلوب کا انکار کرے تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم میں کھول کر بیان کی ہے۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں کوئی شک و شبہ کا کوئی فائدہ کسی کو ملتا ہو یا کوئی گنجائش چھوڑی گئی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ حکم فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات بھی مانو، اللہ کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ اسی طرح من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اسی نے حقیقت میں اللہ کی بات مانی۔ کیا مطلب ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کی بات کا انکاری ہو جاتا۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
ایمان والو، اللہ کی بات بھی مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کی بات نہیں مانو گے تب بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تب بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان کو آپ بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا ثبوت کیسے دو؟ میری پیروی کرو، میری فرما برداری۔ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت بھی کرنے لگے گا جب تم میری پیروی کرو گے، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا تب جب تم میری پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر نہ اللہ کی محبت ملتی ہے نہ گناہ معاف ہوتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی ہے قرآن کریم کی صورت میں، اس کو اس وقت تک سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر مطلوب جو نازل ہوئی ہے اس کو نہ سمجھا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات جو دیے ہیں، ان احکامات پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے فرمان، آپ کی تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں۔ نماز یہاں قائم کرنے کی بات ہے، نماز پڑھنے کا بھی ذکر۔ بعض ایسے منکرین حدیث ہیں جو نماز کے ہی منکر ہو جائے، یہ بات پکی ہے کہ منکر حدیث مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہو جاتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دین نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ حدیث کو ماننے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ جاہل کہتے ہیں کہ حدیث کو ماننے سے، یہ مسلمانوں میں جتنا اختلاف ہے حدیث کو ماننے کی وجہ سے۔ اچھا چلیں، اگر یہ مان لیں کہ اختلاف حدیث کو ماننے کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو حدیث کو نہیں مانتا اس کا تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا۔ دنیا میں سارے منکرین حدیث ایک پیج پہ ہونے چاہیے نا، کیونکہ اختلاف تو ان کے بقول حدیث کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو حدیث کو چھوڑ دیا تو جتنے بھی حدیث کو چھوڑنے والے ہیں وہ سب ایک ہی موقف کے حامل ہونے چاہیے تھے نا۔ تو آپ منکرین کے حدیث کو دیکھیں، کچھ نماز کو سرے سے ہی نہیں مانتے، نماز کو سرے سے ہی نہیں مانتے۔ یہ جو پرویزی ہیں نماز کو سرے سے ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ جو رکوع سجدے والی نماز یہ ملا کی نماز ہے، اللہ نے تو نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا کہیں، اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، صلاۃ قائم کرنی ہے، اور صلاۃ کو کہتے ہیں کہ یہ نظام ہے، نظام زندگی ہے، یہ قائم کرنا ہے، وہ نماز پڑھنے کو مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، تو پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے آئی ہے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو بہرحال نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے اس پر عمل تب ہی ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی جو قرآن کے علاوہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اسی لیے منکرین حدیث کچھ تو نماز کے سرے سے منکر ہو گئے، کچھ نے کہا کہ 3 نمازیں ہیں، کچھ نے کہا کہ نمازیں 5 ہی ہیں، تو یہ مختلف ہو گئے۔ 5 نمازیں قرآن کریم میں کسی بھی آیت میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ تم پر 5 نمازیں فرض۔ نماز فرض ہے، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ حکم ہے۔ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، ان نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں،
ان نمازوں کی رکعات کتنی کتنی ہے، ان نمازوں کا طریقہ کیا کیا ہے، ان نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے، کون کون سی چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی غیر مطلوب نازل ہوئی۔ ایسی وحی جو قرآن کریم کے علاوہ آتی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل کر کے بھی دکھایا، فرمان جاری کر کے بھی بتایا، اور تعلیمات کے ذریعے ان کو سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، تو ہم تو الحمدللہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جو منکرین حدیث ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ اس فرمان کو مانتے ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کی پیروی کرنی۔ وہ کہتے ہیں ہم پر صرف قرآن کی پیروی لازم ہے۔ تو نماز کو بھی قائم کیا نہیں جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی غیر مطلوب کو نہ مان لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں، یہ حدیث میں ہے، یہ وحی خفی میں ہے، وحی غیر مطلوب میں ہے۔ قرآن میں 5 نمازیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں۔ نماز پڑھنی ہے لیکن طریقہ، تعداد، انداز، اسلوب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور چنانچہ آپ نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دن اور رات میں مسلمان پر فرض کی، 5 نمازیں فرض۔ پھر 5 نمازوں کے اوقات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً و عملاً امت کو بتائے کہ 5 نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں، پڑھ کر بھی دکھائیں 5 نمازیں۔ فجر کا وقت کون سا ہے، بول کر بھی بتایا کہ اس سے پہلے فجر پڑھنی ہے، فجر کو لیٹ نہیں کرنا ہے، اور کبھی لیٹ ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ظہر کا کون سا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بھی بتائی اور اس کے بارے میں ہدایات بھی ارشاد فرمائی۔ عصر کا کیا وقت ہے، مغرب کا کیا ہے، عشاء کا کیا ہے، سب تفصیل کے ساتھ وحی غیر مطلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ نے امت کو سکھایا۔ اسی طرح نمازوں کی رکعات کی تعداد جو ہے وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ چنانچہ جو شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو نہیں مانتا، وہ سرے سے نماز، اپنی نماز ہی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کبھی وہ نماز کا انکار کرتا ہے، کبھی 3 نمازیں کہتا ہے، کبھی 5 مانتا ہے، لیکن کبھی اس کا طریقہ کچھ بناتا ہے، کبھی کچھ بناتا ہے، کوئی منکر حدیث کسی طریقے سے، کوئی منکر حدیث کسی طریقے سے۔ تو اصل میں اختلاف حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں اختلاف حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ حدیث کو ماننے والے جو لوگ قولاً زبانی طور پر حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی حقیقت میں بعض مقامات پر حدیث کو اس کا مقام نہیں دے رہے ہوتے، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واجب العمل ہے، لیکن جب اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے امام صاحب تو ایسے پڑھتے ہیں لہٰذا میں ایسے پڑھوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس موقع پر اس نے بھی حدیث کو نہیں مانا ہے، اس لیے اختلاف پیدا ہوا۔ اگر وہ حدیث کو مان لیتا تو اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ تو اختلافات کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے بغیر اختلافات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہوا، عمومی حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب منکرین حدیث یہاں بھی اختلافات کا شکار ہوئے، چونکہ حدیث کو نہیں مانا، اس کو دین نہیں مانا، اس کو شریعت نہیں مانا، تو کسی نے کہا کہ زکوٰۃ سے مراد صرف
یہ ہے کہ اپنے اعمال کو پاک کر لو. اپنے اعمال یا نفس کا تزکیہ یہ زکوٰۃ ہے. مال میں سے ایک خاص حصہ مقرر کرنا، اس کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں، حالانکہ قرآن کریم میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ بھی تو ہے. بہرحال زکوٰۃ کے بارے میں مختلف، کچھ تو زکوٰۃ سرے سے انکاری ہو گئے، اور جو زکوٰۃ کو مانتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ جس کے مطابق وہ بتا سکیں کہ اتنا مال ہو تو اتنی زکوٰۃ اتنے عرصے بعد فرض ہوتی. یہ بھی حدیث کے ماننے والوں کے پاس علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مال کی زکوٰۃ سونے کی یہ ہے، چاندی کی یہ ہے، بھیڑ بکریوں کی یہ ہے، گائیوں کی یہ ہے، اونٹوں کی یہ ہے. تو یہ سب تفصیلات بھی حدیث میں موجود ہے. جو شخص اسلام کی بنیادوں کو ہی نہیں مانتا، تو نماز بنیاد ہے نا، اس کے پاس اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ بنیاد ہے نا، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر بنیاد ہے. اس نے بنیاد کا ہی گویا انکار کر دیا ہے کہ اس کے پاس ان بنیادوں کو کھڑا کرنے کا طریقہ ہی نہیں. اس کے پاس کوئی ایسا سورس ہی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی عبادات کی تکمیل کر سکے. اسی طرح قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے، صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی ایسی نازل ہوتی تھی جو قرآن میں نہیں آتی تھی. جیسے کہ سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت کچھ درختوں کو کاٹا، کھجور کے کچھ درخت جو آڑے آ رہے تھے محاصرے میں، ان کو کاٹ دیا. کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، دشمنان نے، کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا دین ہے جو انسانی وسائل کو ضائع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کہ درخت کاٹنے کا کیا توقع ہے، دشمنی تو انسانوں سے ہے، لڑائی ان سے ہے، درختوں کا کیا قصور ہے. اس طرح کا جب پروپیگنڈا ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، جو درخت آپ نے کاٹے ہیں اور جو چھوڑے ہیں اللہ کے حکم سے کیا. درخت کاٹنے کا جو فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے فرمایا کاٹ دو، آپ نے کاٹ دیے. جو درخت نہیں کاٹے اللہ نے فرمایا نہ کاٹو، آپ نے چھوڑ دیے. یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، لہٰذا آپ انہیں بتائیں تو میں نے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اب بتائیں کتنے واضح الفاظ ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے جو درخت کاٹے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا کہ یہ درخت کاٹ دیں اور آپ نے وہ درخت کاٹ دیے. سادہ سی بات ہے کہ اگر وحی صرف قرآن میں ہی نازل ہوتی تھی، قرآن کے علاوہ کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، تو وہ حکم کہاں ہے کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے. اگر صرف قرآن ہی بطور وحی نازل ہوتا تھا، قرآن کے علاوہ کوئی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت بھی ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی کہ کون سی آیت تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ نبی درختوں کو کاٹ دے. حالانکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت نہیں، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے حکم ضرور نازل کیا تھا کہ ان درختوں کو نبی آپ کاٹ دیں. اسی کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، یعنی قرآن کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب العمل ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم آ گیا ہے قرآن کے علاوہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، لازم تھا آپ پر ماننا، اور آپ نے اس حکم پر عمل کر کے درختوں کو کاٹ دیا. تو اللہ رب العزت نے صرف یہ ذکر کیا کہ میں نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ درختوں کو کاٹ دو، میرے نبی نے میرے حکم کے مطابق درخت کاٹ دی، جبکہ یہ حکم قرآن میں نازل نہیں ہوا. اس حکم کا ذکر ضرور ہے کہ میں نے حکم نازل کیا تھا. تو صاف بات ہے کہ جب قرآن کریم میں وہ حکم نہیں ہے تو وہ قرآن کریم کے علاوہ نازل ہوا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ترتیب ہے قرآن کریم کی، یہ ترتیب نزولی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین نازل ہوئی ہو، پھر
سورہ بقرہ نازل ہوئی ہو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر اسی ترتیب کے مطابق پوری سورت اور پھر سورہ آل عمران اور پھر باقی صورتیں نازل ہوئی ہوں، اور سب سے آخر میں سورہ الناس نازل ہوئی ہو، ایسا نہیں، بلکہ جب نزول ہوتا تھا وحی کا مواقع کے مطابق، جو مسائل پیش آتے تھے اس کے مطابق اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے صحابہ اکرام کو جو کاتبین وحی تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وحی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت بتاتا تھا، اللہ رب العزت رہنمائی فرماتا تھا کہ ان آیات کو فلاں جگہ پر آپ نے رکھنا ہے، تو یہ وحی کہ فلاں آیت کو فلاں آیت کے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، لیکن قرآن میں نہیں ہے نا۔ اب قرآن کریم کی جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ کے حکم سے لگی ہے نا، آیات کی ترتیب اللہ کے حکم سے لگی ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم قرآن میں نہیں ہے، ورنہ وہ بھی قرآن میں نازل ہونا چاہیے تھا، آیت میں ہونا چاہیے تھا کہ اس آیت کو یہاں رکھے، وہ بھی باقاعدہ آیت ہونی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی دو صورتیں تھیں، ایک بطور قرآن اور ایک بطور حدیث، ایک بطور تلاوت اور ایک غیر مطلوب۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات کھول کر بیان فرمائی، خبردار کرنے کے لیے امت کو، باقاعدہ طور پر امت کو جھنجھوڑ کر یہ بات بتائی۔ ایک عام انداز ہوتا ہے نا کہ بندہ بات کر جاتا ہے، دوسرا لوگوں کو کہتا ہے ذرا ہوشیار ہو کر میری بات سنو، غور سے سننا بڑی اہم بات ہے۔ چنانچہ سنن نبی داود میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی، اور ہمیں خاص طور پر خبردار کر کے یہ بات بتائی، الا خبردار، سب غور سے سن لو، یہ بات یاد رکھ لینا، کبھی اس بات کو بھولنا نہیں ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے، زندگی میں کام آنے والی ہے۔ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، بلا شبہ، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی جس طرح قرآن پر عمل کرنا لازم ہے اس طرح اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے، جس طرح قرآن حجت ہے، دلیل ہے، شریعت ہے، دین ہے، اسی طرح وہ بھی حجت، شریعت اور دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو، قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ ایک شخص اپنے بیڈ پر یا پلنگ پر تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، لیٹا ہوگا نیند دراز ہو کر، اور وہ یہ کہے گا کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہونے والا ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسا کہے، لیکن یوشکو، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو جائے گا کہ کوئی شخص بیٹھا بیٹھا یہ کہنا شروع کر دے گا حسبنا، ہمیں قرآن کافی ہے بس، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو قرآن میں حلال ہے بس اسے حلال کہو، اور جو قرآن میں حرام ہے بس اسے حرام کہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آنے والے دور میں ہوگا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسے جھوٹے لوگوں کی باتوں پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اور وحی بھی دی گئی ہے۔
اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ ارشاد فرمایا؟ فرمایا خبردار یاد رکھو تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے. تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت. اچھا، کیا مناسبت ہے؟ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ حدیث بھی دی گئی ہے، ساتھ میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک شخص یہ کہے گا کہ جو قرآن میں حلال ہے بس وہی حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے بس وہی حرام ہے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو گھریلو گدھے کا گوشت میں نے تم پر حرام کر دیا ہے. کیا مطلب؟ جو میرے فرمان کو نہیں مانے گا وہ گھریلو گدھے کو کیا کہے گا؟ کیونکہ قرآن میں تو حرام نہیں ہے نا. قرآن میں خنزیر کا گوشت حرام کہا گیا، مردار کو حرام کہا گیا، اس کے علاوہ کسی جانور کو حرام نہیں کہا گیا. چنانچہ آج بھی منکرین حدیث وہ کتے کو بھی حلال سمجھتے ہیں، گدھے کو بھی حلال سمجھتے ہیں، بلے کو بھی حلال سمجھتے ہیں، سب چیزوں کو حلال کہتے ہیں، صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور یہ صرف کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ بطور منطقی نتیجہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں چونکہ حدیث کو نہیں مانتے لہذا حلال سمجھتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہے. خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. لاہور میں ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر خضر یاسین، وہ منکر حدیث ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا. تو وہ فیس بک پہ پوسٹیں لگاتا تھا اس طرح کی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو میں بھی اس کی پوسٹ پہ کبھی کبھی کمنٹ کرتا کہ تم حدیث کو مانے بغیر کیسے مسلمان بنے ویسے. تو ایک دن اس نے کوئی بات کی تو میں نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ کتا آپ کے نزدیک حرام ہے یا حلال ہے؟ گدھا حلال ہے یا حرام ہے؟ اسی طرح بلا ہے، اسی طرح یہ کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آگے سے گول مول جواب دیتا رہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کہتے جو قرآن میں حرام ہے بس وہ حرام ہے. میں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ قرآن میں حرام ہے کہ نہیں، میں نے پوچھا آپ کیا سمجھتے ہو؟ کتے کو، گدھے کو اور باقی ان چیزوں کو آپ حلال سمجھتے ہو یا حرام؟ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ 2-3 دن وہ ٹال مٹول کرتا رہا. ظاہر ہے لوگوں کے سامنے ایسی بات کہنا ذرا مشکل ہے. جب کافی اس کو پریشان کیا میں نے، مجبور ہو گیا، پھنس گیا، تو وہ کہنے لگا کہ خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور، خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرو میں کھا کے دکھاؤں گا. یعنی آپ کتے کو ذبح کر دو میں کھا لوں گا، آپ گدھے کو ذبح کر دو میں کھا لوں گا. میں نے کہا دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جانور حرام ہے. تو حرام جانور پر تکبیر پڑھ کے ہم نے کافر تھوڑا بننا ہے بھی. جس کو شریعت حرام کہہ رہی ہم اس پر اللہ اکبر کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کوئی کتا اٹھا کر گدھا آپ کے پاس لائیں گے، آپ خود ہی تکبیر پڑھنا، خود ہی اس کو ذبح کرنا اور کھانا. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ منکرین حدیث کتنے گندے ہوتے. پھر وہ بھاگ گیا ادھر ادھر کر کے. یعنی وہ خود مان رہا ہے، اس نے کہا کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے، کتا بھی میں کھا سکتا ہوں، میں گدھا بھی کھا سکتا ہوں، میں باقی سارے جانور کھا سکتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا 1400 سال پہلے؟ فرمایا کہ ایسا شخص ایسا ہوگا، کہا جائے گا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، قرآن میں جو حرام ہے وہ حرام، لیکن یاد رکھو گھریلو گدھے کا گوشت تمہارے لیے میں نے حرام کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حرام کیا ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6000 سے اوپر آیات ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت کتنا ہے؟ 23 سال. 23 سال ہے نا.
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 23 سال میں بس یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا اس کے علاوہ؟ جب سے آپ کو نبوت اور رسالت ملی ہے، نبوت اور رسالت کا کیا مطلب ہے کہ اس دن کے بعد جس انسان کو اللہ نے نبوت اور رسالت دے دی ہے وہ اللہ رب العزت کا پیغام بر بن گیا ہے۔ جو بولے گا دین میں وہ اللہ کے حکم سے بولے گا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولے گا۔ قرآن نے بھی ذکر کیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی دین کے حوالے سے بغیر وحی کے بولتا، اپنی خواہش سے تو دین کے بارے میں بولتا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پورے 23 سالوں میں یہ آیات ہی پڑھ کے سنائی بس؟ اس کے علاوہ کبھی دین کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کی؟ سوچنے کی بات ہے نا، یقیناً کی ہے، کوئی بھی عقل مند شخص اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے قرآن کریم بھی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ جو نازل ہونے والی وحی ہے آپ اس کی تشریح کر دیں، آپ لوگوں کو کھول کر بتا دیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ خود قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ پر فرض تھا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو سمجھائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے، اس کی تفسیر بھی سمجھتے تھے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، وہ ہمارے لیے کیوں ضروری نہیں؟ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت کا دین جو اسلام ہے، جو شریعت ہے، جو وحی ہے، وہ دو قسم کی ہے، قرآن کی صورت میں اور ایک قرآن کے علاوہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں اور دونوں ایک جیسی ہیں، دین شریعت اور حجت ہونے میں، واجب العمل ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں وہ بھی ہمارے لیے واجب ہے، ہم اس پر عمل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرمان بجائے اللہ رب العزت کے فرمان کے اپنا فرمان جاری کریں، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے۔ آپ اپنی خواہش سے دین کے بارے میں نہیں بولتے، لہٰذا اس پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے بطور مسلمان فرض اور واجب ہے۔ تو جو لوگ حدیث کے منکر ہو گئے وہ سرے سے دین سے نکل گئے۔ اب بتائیں، یہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے نا ماننا کہ 5 نمازیں فرض ہے۔ جو کہتا ہے کہ کوئی 5 نمازیں نہیں ہیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ اس کے بھی انکار۔ چنانچہ میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی جو منکر حدیث تھا، وہ نماز کو نہیں مانتا تھا، مسجد میں نہیں جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ نماز یہ ملا کی نماز ہے، یہ ملا نے اپنی طرف سے بنائی ہے، رکوع سجدے، یہ اللہ کا تو کوئی حکم نہیں۔ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے کہ ہم قرآن والے ہیں، یہ سب سے بڑے جاہل ہیں قرآن سے۔ جتنے بھی اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والے ہیں وہ کہتے تم حدیثوں کی طرف پھرتے ہو، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ حقیقت میں سب سے بڑے جاہل یہ لوگ ہیں قرآن سے۔ اکثر کو تو ناظرہ ہی نہیں پڑھنا آتا، اور ترجمہ تو ان میں سے کسی کو نہیں آتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ عربیت سے ہی سرے سے ناواقف ہے۔ حقیقت میں حدیث کا انکار، قرآن کا انکار، جتنا حدیث کا انکار کرے گا اتنا زیادہ قرآن کا انکار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو کچھ بھی بتایا، جو تعلیم فرمائی، وہ حقیقت میں قرآن کی تعلیم تھی جس کو آپ نے کھول کر بیان فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ملا کی نماز ہے، یہ جو رکوع سجدے والی نماز ہے۔ میں نے اس سے پوچھا مسجد میں کیوں نہیں جاتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتا ہے یہ ملا کی نماز ہے، یہ رکوع سجدے والی۔ تو میں نے کہا اچھا، قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ کہتا قرآن تو پڑھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جو قرآن آپ پڑھتے ہو نا، ظاہر آپ کو تو نہیں آتا ترجمہ، کوئی ترجمے والا آپ کے پاس ہوگا نا جس پر آپ اعتماد کرتے ہو، آپ کے کسی بڑے نے لکھا ہو۔
وہ ذرا لے کے آؤ. وہ لے کے آیا تو 5واں پارہ کھولا. اللہ رب العزت نے جہاں صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز، جنگ کے دوران نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ ایک بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ جب دشمن موجود ہو میدان میں اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو، دشمن موجود ہے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، تو آپ چاہتے ہیں نماز پڑھیں، تو نماز کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ دشمن اگر آپ کی بیک سائڈ پہ ہے، قبلہ دوسری طرف ہے، پھر آپ اس طرح کریں کہ نمازیوں کی 2 صفیں بنا لیں. صحابہ کرام کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں، 2 صفیں بنائیں. ایک صف آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ اگر دشمن پیش قدمی کرے تو مقابلہ کرے اس کو. تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. جب آپ کے پیچھے والی صف سجدہ کر چکے نا تو وہ پیچھے ان کی جگہ پر جا کے کھڑی ہو جائے اور وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائے. میں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر چکے ہیں، تو نماز میں سجدہ تو قرآن بتا رہا ہے. رکوع کا بھی ذکر ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگرچہ اس سے مراد رکعت بھی ہے. تو رکوع سجدے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. وہ اتنا حیران ہوا، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی اور سنی تھی کہ سجدے کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور باقاعدہ رکعت میں ہے کہ کھڑے ہوں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو، قیام بھی آ گیا، رکوع بھی آ گیا، سجدہ بھی آ گیا، رکعت بھی ثابت ہوگی کہ ایک سجدہ کر کے وہ پیچھے چلے جائیں. حیران ہو گیا وہ. تو میں نے کہا اب سوچ میں پڑ گیا، کہتا میں اس پر غور کروں گا. اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن پر کبھی غور نہیں کیا. ہمیشہ یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن پر تدبر کرنا چاہیے. بھی قرآن پر تدبر کیسے ہوگا؟ آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کریں گے آپ؟ کون سا ایسا سورس ہے جہاں سے آپ اپنے فہم کو ٹیلی کریں گے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اللہ کے فرمان سے کیا ویسے ہی ہے؟ کہیں مجھے غلط سمجھ تو نہیں آ رہی؟ قرآن تو برحق ہے نا، قرآن کے برحق ہونے کی گارنٹی ہے، لیکن جو آپ اس سے سمجھ رہے ہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے. کوئی کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے. منکرین حدیث کو ہی دیکھ لیں، کوئی سمجھ رہا ہے کہ نماز سرے سے مسجد میں جانا ہی نہیں، نماز پڑھنی نہیں. کوئی سمجھ رہا ہے 3 نمازیں پڑھنی ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے رکھتے اتنی ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے رکھتے اتنی ہیں. تو آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ نے بتانا ہے ان کو کہ اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کا کیا مطلب ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا. جب بھی حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکر کھائیں گے. پھر طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، دیکھو جی حدیث میں یہ آ گیا ہے، حدیث میں وہ آ گیا ہے، دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ نبی پر جادو ہو گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے ان کے بقول قرآن کہتا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے. کافر کہتے تھے کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے. یہ تو کافروں کی بات تھی، قرآن تو انکار کر رہا ہے، جبکہ حدیث میں آیا کہ نبی پر جادو ہو گیا. اس طرح کے بہانے بنا کے سادہ لوگوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بات بالکل اس کے الٹ ہے. بات بالکل الٹ ہے. جو کافر کہتے تھے انبیاء کو کہ یہ مسحور ہے، جادو زدہ ہے، وہ ان تعلیمات کی وجہ سے کہتے تھے، دعوت توحید کی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے نا، یہ جادو کا اثر ہوا ہے، یہ ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہمارے بزرگوں کی، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا، یہ ان کا مطلب تھا. ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بطور انسان کسی نبی پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. قرآن نے بھی اس کا رد کیا تو یہی بات رد کی کہ نبی کی جو تعلیمات ہیں دین کی وہ کسی جادو کا اثر
قرآن نے قطعاً اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ نبی پر جادو کا اثر کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا. اس چیز کو بیان کیا کہ جو دین ہے اس میں کوئی جادوگر دخل دے سکتا. کسی جادو میں یہ طاقت نہیں کہ نبی کے دین میں خلل ڈال دیا. نبی نے آیت کچھ سنانی تھی، وہ جادو کا اثر سے کچھ اور سنا دی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دین کی حفاظت ہے. مجھے ایک دفعہ ایک عثمانی فرقے کا بندہ، اس سے ملاقات ہوگی، کو بحث مباحثہ ہو گیا. وہ کہتا جی تم حدیثوں کو مانتے ہو، حدیثیں تو مشکوک ہیں، قرآن کو ماننا چاہیے، اس کی تو گارنٹی ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. میں نے کہا یار وہ آیت میں نے تو آج تک نہیں پڑھی. قرآن کی آیت، تم تو قرآن کو مانتے ہو نا، تم کہتے ہو حدیثیں مشکوک ہیں، قرآن جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. تو جو آیت گارنٹی والی ہے، قرآن کی گارنٹی دینے والی، مجھے سناؤ تو صحیح. تو فوراً کہنے لگا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. آپ نے نہیں پڑھی؟ میں نے کہا میں پڑھی تو ہے لیکن اس میں قرآن کا تو ذکر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس ذکر کی حفاظت ہم ہی کرنے والے. تو کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہی تو ہے. تو میں نے کہا کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. قرآن ہی ہے نہیں بلکہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے. اصل میں ذکر سے مراد اللہ کی وحی ہے، اس میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے، اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے دونوں چیزیں محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے. لوگوں نے زور لگا لیا، نہ قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکے نہ حدیث میں. یہ بخاری، یہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، مسند حمیدی، لوگوں نے کوشش کی ہے کہیں اس میں تحریف ہو جائے، ہمارے مطلب کی بات شامل ہو جائے، لیکن پکڑے گئے اللہ کے فضل و کرم سے. آج بھی ان کا جھوٹ لوگوں کے سامنے عیاں ہے. نہ قرآن کو کوئی تبدیل کر سکا نہ حدیث کو کوئی تبدیل کر سکا. تو میں نے کہا قرآن کریم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ذکر سے کیا مراد ہے. کہتا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو پڑھو سورۃ طٰہٰ. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرنا ہے. نماز کو کس لیے قائم کرنا ہے؟ یعنی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر. میں نے کہا شروع کرو، سبحانک اللہ سے شروع کرو گے، اللہ باعث بینی سے شروع کرو گے. بتاؤ کون سی آیت ہے؟ قرآن میں ہے نہیں. ذکر ہے پھر سورہ فاتحہ آگی قرآن ہے، ما فوق الفاتحہ کچھ قرات ہے قرآن ہے. سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، سبحان ربی الاعلیٰ، اور رب اغفر لی، اور پھر تشہد، التحیات للہ والصلوات، اور پھر درود. میں نے کہا یہ ساری چیزیں ذکر ہیں کہ نہیں؟ کہتا ہے. میں نے کہا قرآن ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث. میں نے کہا ہمارے پاس تو ہے یہ سارا ذکر اور محفوظ باقاعدہ حفاظت کے ساتھ پہنچا ہے. اور حدیث کی حفاظت اللہ رب العزت نے ایسے انداز سے کی ہے دنیا کے سامنے، ایسی مثالیں پیش کر دی کہ دنیا حیران رہ گئی. اسلام کے سارے دشمن، اسلام پر حملے کرنے والے، صبح و شام کیڑے نکالنے کی کوشش کرنے والے اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ حدیث کی حفاظت کا جو نظام مسلمانوں کے پاس ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ہم یقین کے ساتھ حلف اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حدیث واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، واقعی یہ عمل کر کے دکھایا. طریقہ ہی ایسا مسلمانوں نے ترتیب دیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. قرآن میں اصول موجود تھے کہ اس طریقے سے آپ نے خبر کو نقل کرنا ہے، اس طریقے سے اس کی حفاظت کرنی، اس طریقے سے پہنچانا ہے. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اور دیگر صورتوں میں باقاعدہ اصول بیان کیے گئے تھے. ان اصولوں کو لازم پکڑ کر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے حدیث کی حفاظت کی، اور ایسے طریقے سے حفاظت ہوئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. میں بات کو ختم کرتا ہوں، آخری باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ ایسے طریقے سے محفوظ ہوا ہے کہ انسان کی سوچ سے باہر.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، مسجد میں بھی نماز پڑھتے تھے، وہاں دن میں بھی نمازیں پڑھتے تھے، دن کی روشنی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ صحابہ دور دراز سے، جیسے مالک ابن حویرث ہیں رضی اللہ عنہ، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، وائل ابن حجر ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، نیت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں کیسے پڑھتے ہیں، پھر میں بھی ساری زندگی ویسے پڑھوں، جا کر لوگوں کو تعلیم بھی دوں۔ ایسے بھی ہوتا تھا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اجالا ہے، دن کا وقت ہے، مسجد میں ہے، جلوت میں ہے، سب دیکھ رہے، دین کی حفاظت ویسے بھی ہو رہی، لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کی بھی حفاظت کی جو اجالے کی بجائے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جلوت میں نہیں خلوت میں عمل کیا، مسجد میں نہیں گھر میں عمل کیا، دن میں نہیں رات میں عمل کیا، اجالے میں نہیں اندھیرے میں عمل کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی موجود نہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے، وہ بھی سوئی ہوئی۔ اندازہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جلوت کو چھوڑ کر خلوت میں، دن کی بجائے رات میں، اجالے کی بجائے اندھیرے میں، پاس کوئی دیکھنے والا موجود نہیں، جو عمل اس وقت کیا آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری حفاظت کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا۔ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز رات میں، اور ان دنوں میں یہ تو کوئی مسلمانوں کے پاس اتنی فراوانی بھی نہیں تھی، اتنا تیل بھی وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا کہ دیے جلا کے رکھیں، غربت تھی، فقر تھا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن کئی مہینے چولہا نہیں جلتا، پورا مہینہ پانی اور کھجوروں پر صرف ہو جاتا، بسر ہو جاتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اندھیرا تھا، گھر میں اس وقت چراغ بھی نہیں ہوتے تھے، ویسے بھی سوتے وقت چراغ کو بھی گل کر دیتے ہیں، نقصان کا باعث بجھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے، میں ساتھ تھی، تو رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں۔ اللہ رب العزت نے جگا دیا، دین کو محفوظ کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جو اندھیرے میں ہو رہا ہے، پاس میں کوئی بھی موجود نہیں، اس کو محفوظ کرنا تھا، اللہ رب العزت نے جگا دیا۔ اچانک جاگ گئی بغیر کسی وجہ کے، کوئی قضاء حاجت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں، ویسے ہی جاگ گئی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں، چھوٹا سا حجرا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاتھ مار کے دیکھوں تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی۔ آج لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، بعض مسلمانوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے، آپ کے جسم سے ایسی روشنی نکلتی کہ کمرے میں اگر سوئی بھی گم ہوئی ہوتی تو مل جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے۔ اندازہ کریں، یہ دین ہے اور وہ گھڑنتے ہیں، وہ گپے ہیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی میں نے ہاتھ مار کے دیکھا کہ کیا واقعی کمرے میں موجود نہیں کہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کہیں نماز تو نہیں پڑھ رہے، ادھر میں نے ہاتھ مارا تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک قدموں پہ پڑا، دونوں قدموں پہ ہاتھ پڑا، دونوں ملے ہوئے تھے اور پاؤں کھڑے تھے، آپ سجدے میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دونوں پاؤں کو ملاتے تھے، کھڑا رکھتے تھے، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہوا، دین تھا نا ہمارے لیے، شریعت تھی ہمارے لیے، اس وقت محفوظ ہوا جب اندھیرا تھا، رات تھی، پاس میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے بندوبست کر دیا، جگا دیا، اور جگا کر یہ سجا دیا کہ آپ نے دیکھنا ہے، ہاتھ مارنا ہے۔ مارا ہاتھ کسی اور طرح، کسی اور وجہ سے تھا، تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محفوظ ہو گیا، آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ۔ دین ہمارے پاس ایسے طریقے سے محفوظ ہوا ہے۔ پھر سند جو ہے یہ ایک ایسا مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ دنیا کے کافر حیران رہ گئے، یہ کیسا طریقہ ہے، ایسا یقینی بے مثال طریقہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آج بھی جانچ اور پرکھ سکتے ہیں 14 صدیوں بعد بھی۔ یہ سچا ہے، کہیں کسی نے درمیان میں ملاوٹ تو نہیں کر دی،
کوئی جھوٹا بندہ تو نہیں ہے بیان کرنے والا، کسی کا حافظہ تو نہیں کام چھوڑ کے آتا۔ یہاں تک تفتیش ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، زندگی کے حالات جمع ہوئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر جھوٹ بولنا ثابت ہے، حدیث چھوڑ دی اس کی، نہیں لیتے ہم۔ ایسے شخص کی حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہے، اور عام زندگی میں جھوٹ بولا، حدیث میں نہیں، تب بھی ہم حدیث نہیں لیں گے کہ عام زندگی میں جھوٹ بولا، ہو سکتا حدیث میں بھی بول دے، ہم نہیں لیتے اس کی حدیث۔ بڑا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بہت بڑا ولی ہے وقت کا، لیکن حافظے میں کچھ کمزوری ہے، کبھی کچھ باتیں بھول جاتا ہے، ہم نہیں بھی حدیث لیتے، نہیں، ہم نہیں اعتبار کرتے۔ کیوں؟ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مسئلہ ہے، کہیں اس کے دماغ کی خرابی یہاں آڑے نہ آ گئی ہو، اس حدیث میں کوئی لفظ نہ بدل گیا اس میں۔ ایک بندے کا حافظہ بھی مضبوط ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کا علم اتنا نہیں کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ الفاظ کے بدلنے سے معنی میں کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ کہیں اس نے اس لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بول دیا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ لفظ بولنے سے معنی خراب ہو جاتا ہے، اس کی بھی حدیث ہم نہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بنیادی شرطیں ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ روایت حدیث کے لیے جب ادا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس وقت یہ شرطیں ہیں، مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، حتیٰ کہ جو شریعت نے چیزیں حرام نہیں کہیں لیکن معاشرے میں ان کو برا سمجھا جاتا ہے، تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، ان کا مرتکب ہے، تب بھی اس سے حدیث نہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کی حدیث۔ یہ بندہ سنجیدہ نہیں ہے، ہم اس سے حدیث نہیں لیتے۔ اتنا زیادہ احتیاط برت کر پھر جب ائمہ دین اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے، وہ اپنے اساتذہ سے، وہ اپنے اساتذہ۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، صحیح بخاری میں 22 حدیثیں ایسی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے۔ ایک امام بخاری کے استاد ہیں، ایک دادا استاد اور ایک صحابی ہیں۔ مکی بن ابراہیم ہے مثال کے طور پر، امام صاحب کے استاد، ان کے استاد یزید ہیں، یزید بن ابی عبید، اور ان کے استاد سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ لو اب دیکھیں کیسے ہم نہ مانیں اس فرمان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمہ بن اکوع صحابی روایت کریں، ان سے ان کے ثقہ معتمد علیہ بال اتفاق ثقہ، ساری دنیا جانتی ہے، قول کا کردار کا سچا ہے، حافظہ اچھا ہے، نیک آدمی ہے، با کردار ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ صحابی نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا یہ کیا، اور اس سے بیان کرنے والے امام صاحب کے استاد مکی بن ابراہیم ہے، بال اتفاق سے کہا ہے، ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی۔ ان سے پیچھے امام بخاری ہم کیسے نہ مانیں بتائے؟ آج آپ باہر سے خبر آتی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا چچا، آپ کا ماموں دنیا کی زندگی میں فاسق ہے، فاجر ہے، بے نماز ہے، باہر سے آ کر خبر دیتا ہے میں نے دیکھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے، فوراً آپ یقین ایمان لے آتے ہیں اس پر، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن دنیا جہان کے چنیدہ اور منتخب کردہ افراد جن کو تحقیق اور تفتیش کی چھلنی میں اتنا زیادہ باریک پیس کر نکالا گیا ہو کہ ان کے قول کردار میں کہیں کوئی شبہ نہ ہو، جب وہ بیان کرے کہ ہمیں ہمارے استاد نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہیں ہمیں ہمارے استاد نے، تابعی نے، وہ کہتے صحابی نے یہ بیان کی، آپ کہتے ہیں میں اس کو دین نہیں مانتا، اس میں شک ہوتا ہے؟ اپنی دنیا کے سارے معاملات میں آپ کو شک نہیں ہوتا؟ آپ یقین کیے بیٹھے ہیں جھوٹوں کی باتوں پہ بھی، میڈیا خبر دیتا آپ یقین کر لیتے ہیں، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، بعد میں جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، آپ پوسٹ ڈیلیٹ کرتے پھرتے ہیں، لیکن اس وقت یقین بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ جھوٹوں کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو سچے رکھوالے ہیں، جنہوں نے ساری زندگیاں قربان کر دی ایک ایک حدیث کو طلب کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مہینوں مہینوں سفر کر دیے، سالوں سالوں اپنی زندگیاں کھپا دی، ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مشکوک ہیں، ہم تو ان کی بات کو نہیں مانتے؟ کیسے ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
اسی طرح سلسلۃ الذہب سے ہو کر، سونے کی کڑیوں سے ہو کر آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا؟ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ؟ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اب بتاؤ، جو کہتے ہیں کہ جی دین مشکوک ہو گئے، جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جی کیسے مانیں جی؟ بتائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر بتائیں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو بکر صدیق آپ کے پاس موجود ہوں، بتاؤ اعتماد کرو گے کہ نہیں کرو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تابعی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان صحابی کا واسطہ ہے، اس تابعی پر لازم ہے نا کہ یقین کرے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تابعین تک تو یہ دین تھا۔ اچھا، جو تابعی ہے وہ آگے تبع تابعی کو بتاتا ہے، وہ بھی سچا ہے، سعید بن مسیب جیسا، حمام بن منبہ جیسا، حسن بصری جیسا سچا بندہ ہے، تابعی ہے، وہ بتاتا ہے کہ مجھے صحابی مثلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بتائیں اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ نہیں؟ ہوگا نا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ پر بھی حدیث فرض تھی، تابعین پر فرض تھی، تبع تابعین پر فرض تھی، آگے ائمہ دین ہے، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام مسلم، امام نسائی، اور آپ تک پہنچ گئی، آپ پر کیسے فرض نہیں ہے وہ دین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے لیے حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ فرض ہے، تو بتائیں صحابہ پر فرض ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ صحابہ نے تابعین کو بتایا تو کیا ان پر فرض ہوا کہ نہیں؟ تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، ان پر فرض ہوا کہ نہیں؟ تبع تابعین نے آگے ائمہ دین کو سنائی اور انہوں نے حدیث کی کتابوں میں درج کر کے آپ تک پہنچا دی، تو بتائیں آپ پر فرض ہوا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مان؟ اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے میرا فرامین کو تم جھٹلاتے رہے، کس منہ سے آئے ہو حوض کوثر پہ؟ کیا منہ لے کر جاؤ؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانے بغیر کوئی دین، کوئی ایمان نہیں۔ وہ بندہ قرآن کا بھی منکر ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا۔ تو بات میں ختم کروں، وہ بات درمیان میں رہ گئی تھی، جادو والی الجھاتے ہیں کہ دیکھیں جی جادو، نبی پر جادو ہو رہے، حالانکہ قرآن میں بھی ذکر ہے، یہ لوگ قرآن سے جاہل ہوتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو جادو کا اثر ان پر ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، دل ہی دل میں ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا، سانپ آ گئے، سانپ آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخف، نہ ڈرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جادوگروں نے کیا کیا؟ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ جن کی آنکھوں پر جادو ہو گیا انہیں وہ رسیاں سانپ لگنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں سانپ لگنے لگی؟ اور قرآن کے الفاظ ہیں وَخُيِّلَ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ لگا کہ شاید یہ سانپ بھاگ رہے ہیں۔ تو جادو کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حقیقت میں قرآن کے بھی انکاری۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ان کے کسی دھوکے میں نہیں آنا۔ علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ہر جگہ موجود، آپ کے پاس بھی موجود ہیں، باقی بھی دنیا میں۔ اب تو کمیونیکیشن کا دور، آپ فون کر سکتے ہیں، آپ میل کر سکتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، علماء سے کنسلٹ کریں، کبھی بھی ان کے شبہات میں نہ آئے، ورنہ دین ایمان سے آپ چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔